السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سفر کے مہینے کے بارے میں کچھ بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ولا تدع من دون اللہ ما لا ینفعک ولا یضرک، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہ پکارو جو آپ کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر ایسا کیا آپ نے تو بے شک آپ بھی ظالموں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ کوئی بھلائی پہنچائے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ قرآن کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں بہت سارے شکوک و شبہات سے باہر نکالتی ہیں، کیونکہ شک بہت تکلیف دہ بن جاتا ہے جب انسان اس پر یقین کر لے۔ اسی طرح کچھ شکوک و شبہات سفر مہینے کے بارے میں ہیں، جو قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی بدشگونیاں پائی جاتی ہیں اور بہت سی بری باتیں پھیلائی جاتی ہیں، پھر ان کا حل بھی تلاش کر کے لوگوں میں عام کر دیا گیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صاف فرمایا، لا سفر، کوئی سفر نہیں، اللہ کی نظر میں کوئی دن منحوس نہیں۔ ہاں، زندگی میں کچھ ایسے دن آتے ہیں جیسے قوموں پہ آئے کہ جب ان کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا، وہ دن ان کے لیے منحوس تھے، لیکن جن کو اللہ نے نجات دے دی ان کے لیے مبارک تھے۔ تو کوئی دن، کوئی چیز، کوئی لکڑی کی ہو، پتھر کی ہو، جگہ ہو، وقت ہو، کلر ہو، کوئی بھی چیز ہمیں نحوست کی طرف نہیں لے کے جاتی، نہ ہی بذات خود کوئی چیز منحوس ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے برے اعمال اس کے لیے برا وقت لے آئیں اور کسی کے اچھے اعمال سے اس کے لیے خیر آ جائے، یہ الگ بات ہے۔ جیسے قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان پر ایسی ہوا عذاب بن گئی، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر وہ طوفان آیا رہا۔ اور ایک جگہ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو بھیجی ہم نے ان پر ہوا تیز منحوس دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ انہیں رسوا کن عذاب کا ذائقہ چکھائیں اس دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کر دینے والا ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہ کیے جائیں۔ یہ قوم عاد پر یہ عذاب آیا تھا۔ یہ آیت سورہ حامیم سجدہ کی 16 نمبر آیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کالی بلی کسی کا راستہ کاٹ جائے، کوئی کالا کلر منحوس سمجھتا ہے، کچھ لوگوں نے گھر کے باہر الٹی ہنڈیاں لٹکائی ہوتی ہے، یا پھر اونٹ کی پنڈلی کی جو ہڈی ہے اس کو گھر میں رکھ چھوڑتے کہ جادو نہیں ہوتا۔ کوئی جا رہا ہو، پیچھے سے کوئی آواز دے دے تو کہتے ہیں کہ یہ بدشگونی ہو گئی۔ تو یہ سب کچھ انسان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اگر اللہ نے 7 دن اور 8 راتیں آندھی چلا کے منحوس دن قرار دیا تو پھر صحیح دن کون ہوا؟ کوئی دن برا نہیں ہوتا، کوئی مہینہ برا نہیں ہوتا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہوئے تو اسی دن چاند گرہن یا سورج گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ شاید اسی وجہ سے لگا۔ آپ نے فرمایا یہ کسی کے مرنے اور جینے پہ نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس مہینے میں شادی نہ کرنا، حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی شادی اس مہینے میں ہوئی۔ چنے ابال کر بانٹنا،
تاکہ بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں۔ آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا کہ رزق میں اضافہ ہو۔ 311 بار سورہ مزمل پڑھنا۔ مردوں پر اس مہینے کو بھاری جاننا۔ وہ لوگ جو ہر وقت لڑائیوں میں رہتے تھے، جب 3 حرمت والے مہینے مسلسل آتے، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ اور محرم، اس کے بعد سفر میں وہ لڑائیاں شروع کر دیتے، تو اس وقت جو عورتیں وہ کہتی کہ یہ تو مہینہ بڑا منحوس ہے کہ اس کے آتے ہی لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ اسی بات کو لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا لیا۔ پھر 13 تاریخ کو 13 تیزیاں جس کو کہتے اسے منحوس جاننا، یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی کہ نفع اور نقصان اللہ کے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس وقت آپ کی عمر صرف 13 سال تھی، اے لڑکے اللہ کا دھیان رکھ، اسے سامنے پائے گا۔ ساری دنیا بھی مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تمہیں نہ پہنچانا چاہے تو دنیا نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور تمہاری قسمت میں وہ فائدہ اللہ نے نہ لکھا ہو تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کل میں اٹھا لی گئی، سیاہی خشک ہو گئی، یعنی تقدیر پر ایمان اتنا ضروری ہے، یہ انسان کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے کہ اصل نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ شیطان نے ہمیشہ انسانوں کو اللہ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، ان کی اپنی زندگیوں کے بارے میں شک میں ڈالا، اور یہی شک پھر انسان نے ایک سے دوسرے کی طرف کنورٹ کیا اور لوگ بڑی جلدی ایسی باتوں کو ماننے لگ جاتے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کی، نہ کچھ خاص کرنے کا حکم دیا، نہ بلا کے اترنے کی کوئی بات فرمائی، نہ اس سے بچنے کے لیے کوئی تلقین کی۔ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز اس مہینے میں ہوا، جس سے لوگوں میں یہ خیال بہت ہی جڑ پکڑ گیا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں۔ ایسی کوئی بات احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ نہ کسی کلر میں کوئی تاثیر ہے، نہ کسی جوتے میں، نہ ہنڈیا میں، نہ اونٹ کی ٹانگ میں۔ یہ سب چیزیں بے وقت ہیں۔ اگر اللہ کھانے میں بھی ہمارے لیے صحت نہ ڈالے تو ہم کھانے کے باوجود بیمار رہتے ہیں۔ اسی طرح پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے تو یہ تاثیر بھی اللہ نے رکھی ہے۔ کھانے میں طاقت اس نے رکھی ہے۔ اسی لیے تو ہم بعد میں دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہ تیرا شکر جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، کہ ہمیں سمجھ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو دیکھا جس نے کڑا پہنا ہوا تھا، پوچھا کیوں پہنا؟ کہا علاج ہے۔ فرمایا توڑ دو۔ پھر آپ نے اس کڑے کو توڑ کے فرمایا اگر تم ایسے ہی مر جاتے تو آگ میں جاتے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز چاہے وہ کوئی نگ ہے، جیسے لوگ فیروزے کے سٹون کو کہتے کہ جی بہت سوچ سمجھ کے پہننا چاہیے، اس سے بھی تقدیر پر یا انسان کی قسمت پر اثر پڑتا ہے، یہ بھی فضول بات ہے۔ ایسی کوئی چیز احادیث سے ثابت نہیں۔ ہاں دنیا میں نئی نئی ٹیکنیک آتی ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے حیا کرو، دماغ کی سوچیں، یعنی سر اور پیٹ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے حیا کرو کہ دماغ کی سوچیں جو ہیں وہ وہم والی یا تقدیر پر نہ یقین کرنے والی ہوں یا غلط سوچ والی ہوں، اور پیٹ کی خواہشوں پہ کنٹرول کرنا اللہ سے حیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، جس کو کسی کام سے بدشگونی نے روک دیا اس نے شرک کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک رات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر صبح جب حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، آج رات انبیاء اپنی امت سمیت مجھے دکھائے گئے۔ بعض نبی کے ساتھ صرف 3 شخص تھے، بعض کے ساتھ مختصر سا گروہ، بعض کے ساتھ ایک جماعت تھی، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، مجھے یہ جماعت اچھی لگی، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جواب ملا یہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں، میں نے کہا میری امت کہاں؟ جواب ملا اپنے دائیں طرف دیکھو، اب جو دیکھتا ہوں تو بے شمار مجمع ہے جس سے پہاڑیاں بھی ڈھک گئیں۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا کہو خوش ہو؟ میں نے کہا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ فرمایا گیا سنو، ان کے ساتھ 70,000 مزید لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہو سکے تو ان 70,000 میں سے ہی ہونا، اگر یہ نہ ہو سکے تو ان میں سے ہونا جو پہاڑوں کو چھپائے ہوئے تھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو ان سے ہونا جو آسمان کے کناروں پر تھے۔ حضرت عکاشہ بن محصن نے کھڑے ہو کے کہا، حضور میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں سے کر دے جو بغیر حساب کے جائیں گے۔ آپ نے دعا کر دی۔ ایک اور صحابی نے اٹھ کر یہی درخواست کی، آپ نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے، یعنی وہ سب سے پہلے اٹھے، اس لیے وہ دعا ان کے لیے رہی۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کہنے لگے، یعنی آپس میں بات، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات کہہ کے اندر چلے گئے، ہم آپس میں کہنے لگے شاید یہ 70,000 وہ ہوں گے جو اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور پوری عمر کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے۔ آپ آئے تو آپ نے پوچھا کیا بات ہو رہی، ہم نے جب اپنی بات بتائی، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم جھاڑا نہیں کراتے، آگ کے داغ نہیں لگواتے، شگون نہیں لیتے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو یہ جو شگن اور وہم اور اس طرح کی باتیں ہیں، یہ ہمارا دین ان پہ کوئی بھی توجہ نہیں دیتا، نہ ان کو صحیح کہتا ہے، نہ ان کو پسند کرتا ہے۔ کسی چیز میں کوئی شر نہیں الا یہ کہ اللہ کا حکم ہو، اور کسی چیز میں کوئی خیر نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ان سنی سنائی باتوں پر نہ تو یقین کرنا چاہیے، نہ ان سے گھبرانا چاہیے۔ اللہ پر یقین اور توکل مضبوط ہو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی قوموں پر عذاب آئے، ان قوموں کے لیے برے دن تھے، لیکن جن کو اللہ نے نجات دی ان کے لیے تو اچھے دن تھے۔ تو ہر دن جو ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا ہر انسان کے اپنے گلے میں جو لٹکا ہوا ہے شگن ہے اس کا، وہ اس کے اعمال کے مطابق۔ جتنے بھی لوگوں کو اللہ نے تباہ کیا، یہی فرمایا میں نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے مار ڈالا، ختم کر دیا، کہ وہ کوڑا بن گئے، اللہ کی کسی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، نہ اس کے انبیاء کو مانتے تھے۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کی تقدیر پر ہر طرح سے بہترین گمان رکھیں۔ اگر کچھ برا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے اچھا ہے، جو وقت کے ساتھ ہمیں نظر بھی آ جاتا ہے، اور اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے بارے میں صحیح سوچ اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اور اس بارے میں یہ جو میں نے دم جھاڑا کا، آپ نے ان دموں کو کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جو دین کے مطابق تھے، یعنی اللہ کے قرآن سے دم، سورہ فاتحہ سے، اس طرح کی کوئی چیز سے جس میں کوئی شرکیہ کلام نہیں تھا، اس سے آپ نے فائدہ اٹھانے سے نہیں منع کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔